صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ سبحان اللہ کی بلند آواز کے ساتھ۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی خبر۔ رسول کہتے یار وہ بھی تو اپنے آپ کو صحابہ کا ماننے والے کہتے، یار صحابہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود صحابہ کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے، حضور کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے؟ میں کہا نانا تو نے ان کا مذہب نہیں پڑھا، ان کا سارا مذہب گستاخی پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہے، رسول کے بھی گستاخ ہے، صحابہ کے بھی گستاخ ہے، فقہاء کے بھی گستاخ ہے، محدثین کے بھی گستاخ ہے، امت مسلمہ کا بھی گستاخ ہے۔ ایک بات میں صرف چند حوالے لایا ہوں، اور جو بھائی جگم کام کر میرے حوالے پڑھو۔ خدا کی قسمیں اگر مجھے ان کی گستاخیاں بتانا مقصود نہ ہوتی، مجھے ان کا کفر ننگا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں کبھی کو فریاد آپ کے سامنے نہ رکھتا۔ مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی ام المؤمنین ہے، ہم سب کی ماں ہے، ہم سب کی سروں کی تاج ہے۔ لیکن ان کا بڑا حالت یہ حدیث بکری والوں کا بڑا جو روز ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ہم اعلیٰ حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے۔ ان کا احمد خان بریلوی ہدایت بخشش کتاب احمد خان کی نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اشعار احمد خان کے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، لکھنے والے بریلوی نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اس کتاب کو بریلویوں کی ماننے والے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر احمد خان لکھتا ہے کہ اوہ لوگوں، مسلمانوں کی ماں ایسا تنگ و چست لباس پہنتی تھی کہ ان کے سینے باہر نکل آتے تھے، وہ سینے دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ چور کی سزا وہ میری سزا۔ اوے جڑے جمشید پر بکواس کرنے والوں، اب ذرا ہماری باتیں سنو، آج پتہ چلے گا کہ گستاخ کون ہے، عاشق کون ہے۔ یارو وہ اماں عائشہ جس کے بارے میں حضور فرماتے یا حمیرہ یا حمیرہ یا حمیرہ، وہ اماں عائشہ جو فرماتی میں نے ساری عمر نہ کبھی نبی کا سطر دیکھا نہ نبی نے میرا سطر دیکھا۔ وہ لوگوں اس ام المومن کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا تنگ لباس پہنتی تھی، ان کے سینے باہر نکلتے تھے، اور یہ بے حیا بے شرم کہتے کہ اس کو دیکھ کر اس میں میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ تمہیں غیرت نہیں آتی سے اپنا امام کہتے، تمہیں غیرت نہیں آتی سے عالم کہتے، وہ غیرت اور جو ایک جمشید پر بکواس کرنے والوں، کوئی غیرت مند ہے۔ میں نے اس سے بھی سوال کیا تھا اگر تم باقی صحابہ کے عاشق ہو، تم باقی صحابہ کی ناموس کے نکلے ہو، اتنی بڑی میں نے گستاخی دکھا دی، کوئی ایک صحابہ کا عاشق میدان میں ہے، کوئی ایک ناموس صحابہ کا نعرہ لگانے والا میدان میں ہے، خدا کی قسمیں آج تک نہیں آئے۔ پتہ چلا بعض صحابہ کی گستاخی کی نہیں ہے، بعض کفر دیوبند کی ہے۔ کہ اعلیٰ جناب مولانا احمد خان بریلوی صاحب کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہدایت بخشش حصہ سوم ہے، اس کے صفحہ نمبر 37 پر آپ یہ عنوان دیکھ سکتے ہیں کہ قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین، یہ پورا عنوان ہے، یہ عنوان آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہدایت بخشش حصہ سوم اور اس کا صفحہ نمبر 36 پر یہ عنوان قائم ہے۔ یہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شاعری کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں شاعری کرتے کرتے مولوی احمد خان صاحب ام المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ لباس جو تھا وہ تنگ اور چست تھا، اور وہ جوبن کا ابھار، اور اس تنگ اور چست لباس کے اوپر متضاد یہ کہ جوانی کا ابھار تھا، جوبن کا ابھار تھا۔ آگے لکھتے ہیں مسکی جاتی ہے کبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برو سینہ و بر۔ یہ مولوی احمد خان ہدایت بخشش صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین ایسا تنگ و چست لباس پہنتی تھی، اور اس تنگ و چست لباس کی وجہ سے ان کے سینے کے اوپر ایسے باہر نکلتے تھے کہ خود میرا دل بھی پھٹا جاتا تھا ان کو دیکھ کر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ناموس کا آج جو نعرہ لگا جا رہا ہے وہ محض مسلک کی تعصب میں نہیں ہے، محض جماعت تبلیغ کے تعصب میں نہیں ہے، تو جو بات جنید جمشید نے کہی ہے اس سے 1000 درجے بڑی بکواس مولوی احمد خان نے ہدایت بخشش سو میں کی ہے۔
जुनैद जमशेद तो बाग का बंदा है, सबसे पहले तो चाहिए कि इसकी गर्दन पकड़े। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक किसी बरेलवी ने इस हदायत बख्शिश के इन अशार के खिलाफ कलम उठाया है? हदायत बख्शिश के इन अशार के खिलाफ धरना दिया है? हदायत बख्शिश के इन अशार के खिलाफ FIR कटवाने की बात की है? बल्कि अजीब बात यह है, हदायत बख्शिश जब हिस्सा सोम छपा, इसी तरह जगह जगह नगर नगर गली गली एहतजाज शुरू हुआ। अहले सुन्नत वल जमात ने इन अशार के खिलाफ एहतजाज किया और एहतजाज के लिए बाहर निकले, तो बजाय ये कि मौलवी आमद खान की गर्दन पकड़ी जाती, बजाय ये कि हदायत बख्शिश पर पाबंदी का मुतालबा किया जाता, बजाय ये कि ऐसे अशार लिखने वाले को करारे वाक़ई सजा दी जाती, बजाय ये कि इन अशार से अपनी बरात का इजहार किया जाता, उन्होंने इन अशार के दिफा में क्या बकवास की। ये मेरे पास मुफ्ती मजला देलवी, बरेलियों का मुफ्ती आजम है, उसकी किताब फतावा मजहरिया इस वक्त मेरे साथ है। इसका सफा नंबर 387 है, आप मुलाजा फरमाएं इसका सफा नंबर। ये मेरे पास फतावा मजहरिया, बरेलियों के मुफ्ती आजम हिंद, ये जो प्रोफेसर मसूद है उसके वालिद है, ये उसकी फतावा मजहरिया, इसका सफा नंबर 388 पर इन्हीं अशार के बारे में, ये अशार जब जवाब के लिए इस मुफ्ती के पास गए कि यारो आमजा खान ने उम्मुल मोमिनीन की शान में ऐसी बकवास की है, देवबंदी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय इसके बारे में क्या है? तो ये मौलवी आमजा खान का चेला, उसका मुरीद लिखता है, उसके मसलक का मुफ्ती लिखता है कि फर्ज कीजिए कि वो माफ ना फरमाएंगी, यानी तुम फर्ज कर लो कि अम्मा आयशा की शान में आमजा खान ने ये बकवास की है और अम्मा आयशा इस बकवास पर माफ भी ना करे, तब भी मुसलमानों को इससे क्या इलाका कि ये मामला एक खताकार बच्चे का और उसकी मुशफिका माँ का है। माअज़ल्लाह लोगों, उम्मुल मोमिनीन के बारे में ये बकवास की जा रही है, बजाय इस बकवास करने वाले का गिरबान पकड़ने के ये उसका चेला लिखते हैं कि मुसलमानों तुम्हें इससे क्या तकलीफ है, तुम्हारी माँ को गाली दी जा रही है, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? ये तो एक मुशफिका माँ और उसके खताकार बेटे का मसला है, माँ जाने उसका बेटा जाने, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। यारो ये कैसा इंसाफ है? जुनैद जमशेद अगर कोई बात करता है उस पर तौबा भी कर लेता है, उस पर नादिम भी हो जाता है, तुम उसके खिलाफ धरने देते हो, तुम उसके खिलाफ FIR का मुतालबा करते हो। ये तुम्हारा बाबा आमजा खान बरेलवी उम्मुल मोमिनीन को नंगी नंगी गालियां देता है, उनको उनकी शान में गुस्ताखी करता है, बजाय इसकी कब्र पे जूते मारने के। तुम्हारा ये मौलवी लिखता है कि यारो अगर गालियां दे भी दी तो तुम्हें इससे क्या, एक मुशफिका माँ का और उसके खताकार बेटे का मामला है। मैं पूछता हूँ कि आज अगर मैं किसी बरेली की माँ को गाली दूं, आज अगर मैं इस आमजा खान की माँ को गाली दूं या इस मुफ्ती की माँ को गाली दूं, कोई उसका हलाली बेटा ये बर्दाश्त करेगा? कोई वो बेटा ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ को गालियां दी जाए? अगर तुम अपनी माँ के बारे में बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उम्मुल मोमिनीन के बारे में ऐसे फतवे देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उन लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तंग व चुस्त लिबास पहनती थी जिससे उनका जिस्म का उभार जाहिर होता था। नऊज़ु बिल्लाह। किताब का नाम है हदायत बख्शिश, जिल्द सोम, सफा नंबर 37 और मुसन्निफ है इसके अहमद रजा खान बरेलवी। जी ये हदायत बख्शिश जिल्द सोम अभी भी आपके सामने आई, ये देखिए जी, ये हदायत बख्शिश हिस्सा सोम, ये महबूब अली खान कादरी ने इसको तरकीब दिया है। मकाम इशाअत, ये इशाअत कहां से हुई, शाया कहां से हुई? कुतुब खाना अहले सुन्नत जामा मस्जिद, रियासत पटियाला। देखिए ये इनके अपने कुतुब खाने से ये शाया हुई है। मकाम इशाअत कुतुब खाना अहले सुन्नत जामा मस्जिद रियासत पटियाला। और ये देखिए पूरे कितने उलमा की इनकी तस्दीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहां पर भी आप जरा इस एंगल से देखें इस किताब को, तो इस किताब के मिलने के जो पते लिखे हैं, मैनेजर साहब कुतुब खाना अहले सुन्नत, यानी ये अहले सुन्नत कुतुब खाने के जो मैनेजर हैं, यहां से भी ये किताब मिल सकती है। और मोहतमिम साहब रिजवी दारुल कुतुब, रिजवी दारुल कुतुब के जो मोहतमिम हैं, उनसे भी ये किताब मिल सकती है। ये देखिए मुंशी मुस्तफा खान साहब कादरी, ये अहमद रजा खान के बेटे हैं, मुस्तफा रजा खान। दिए हैं और इन उलमा के नाम दिए हैं। और आज
बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये किताब हमारी है ही नहीं, इस किताब का हमारे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये मैंने कहा कि बरेलवी हजरात के अंदर जब जवाब देने की हिम्मत नहीं होती अपनी किताबों की, या तो तब्दील कर देते हैं, काट देते हैं, या कह देते हैं हमारी किताब ही नहीं। और ये हदायके बख्शिश की जिल्द 100 आप देख रहे हैं, कितने उलमा की तस्दीक और कुतुब खाना आले सुन्नत जामा मस्जिद रियासत पटियाला से ये शाया हुई। अब इस किताब के ये सफा 37 को जरा आप पढ़िए और जरा दिल थामिए कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक किस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक ये अपनी चुलबुली तबीयत फतावा मजरिया और अल मीज़ान इनका जो किताब है उसमें भी लिखा है कि आला हजरत चुलबुली तबीयत के थे, लिहाजा अपनी चुलबुली निकालते हुए ये सफा 37 उसके अंदर ये लिखते हैं कि तंगो चुस्त उनका लिबास, तंगो चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का उभार, मुस्की जाती है कुवा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल गुरु सीना उबर। बार बार इस शेर को देखिए और गौर देखिए और जरा पढ़िए कि किस अजीम शख्सियत के बारे में अहमद रजा खान ये लब कुशाई कर रहा है, किस अजीम शख्सियत की गुस्ताखी कर रहा है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे सारी बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। किस तरह कहते हैं कि हजरत आयशा ऐसा तंग चुस्त लिबास पहनती थी जिनमें उनकी जवानी का उभार बिल्कुल सामने नजर आता था, उनका नाउज़ुबिल्लाह सीना, उनके जिस्म का एक एक हिस्सा वो उभार सामने नजर आने लगता था। और उस तंग और चुस्त लिबास के अंदर जिसको टेढ़ी लिबास कहते हैं, उस टेढ़ी लिबास के अंदर सारी वज़ाकता नुमाया तौर पे नजर आ जाती थी। ये हजरत आयशा के मुतालिक कहते हैं कि तंग चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का उभार, मुस्की जाती है कुबा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बुरो सीना उबर। ये देखिए ये शेर हजरत आयशा के मुतालिक, ये देखिए दर कसीदा दर मनाकिब शरीफा उम्मुल मोमिनीन महबूबा सय्यदुल मुरसलीन हजरत सय्यदतना सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, किस तरीके से आप ये देखें ये हजरत आयशा के मुतालिक ये सफा 36 से अशार चलते आ रहे हैं और ये सफा 37 का अशार। अब आप देखिए ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक जो अशार चल रहे हैं इनका काफिया देखिए, इन अशार की जमीन देखिए, इन अशार की रदीफ देखिए, सारी एक हैं। ये देखिए सबके आखिर में रा आ रहा है, सबके आखिर में रा, काफिया एक, रदीफ एक, जमीन एक। ये देखिए ये चलते चलते ये भी देखिए ये सारा रा आ रहा है आखिर में। बरेलवी हजरात बार दफा इसका जवाब यूं देते हैं कि देखिए ये अलहदा लिखा है तो ये हजरत आयशा के मुतालिक शेर नहीं है, ये किसी और के मुतालिक होंगे, आला हजरत ने ये अलहदा लिख दिया था। लेकिन अफसोस कि ये धोखा लोगों को देते हैं। इसी शेर के आप जरा देखिए, इसी शेर से 2-3 शेर आगे ये देखिए जो तंग चुस्त उनका लिबास, इस शेर से आगे चल के आप ये देखिए कि ये शेर कहते हैं तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो, तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो, सूरह नूर हो सर पर गहरा अमान मौजर, या हुमेरा का तने पाक पे गुलगू जोड़ा। ये देखिए ये आप देख रहे हैं तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो। आयत ततहीर किसके मुतालिक आई थी? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक। और या हुमेरा का तने पाक पे गुलगू जोड़ा, हुमेरा किसको कहा करते थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा को। और ये सूरह नूर हो सर पर गहरा अमान गहरे अमान मौजर, ये देखिए सूरह नूर किसके मुतालिक आई थी? किसी और के मुतालिक? कह देते ही उम्मे जरा के लिए अशार थे, तो ये सूरह नूर उम्मे जरा के लिए आई थी। ये हुमेरा नबी उम्मे जरा को कहते थे, ये जरा के लिए आई थी? नहीं, ये तो सब हजरत आयशा के लिए आई थी। ये देखिए इसी अलहदा के अंदर हजरत आयशा ही के मुतालिक ये बात कर रहे हैं। कितना बड़ा धोखा देते हैं। और बाज दफा ये बरेलवी हजरात कहते हैं
یہ کتاب تو आला हजरत की है लेकिन ये शेर आला हजरत के नहीं है। ये अजीब बात है, किताब उनकी है, ये शेर मेरे ख्याल में किसी जिन्नात ने लगाकर यहां चस्पा करके चले गए होंगे। 40 साल तक ये किताब छपती रही। इस किताब का जब मुताला उलमाए देवबंद ने किया और जब लोगों को बताया तो फिर महबूब अली खान जिसने इस किताब को जमा किया तो आखिर में इन्होंने माफीनामा लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई, ये अशार चूंकि मैंने जमा किए थे मुझसे गलती हो गई। गलती आपसे, ठीक है आपने मान ली, हम आपकी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन असल मुजरिम तो अहमद रजा खान है जिसकी ये शेर है। आपकी तौबा और आपकी गलती से अहमद रजा खान थोड़ी बच सकते हैं, उनकी इससे निजात थोड़ी हो सकती है। कह देते हैं जी ये किताब हमारी है ही नहीं, आपकी तौबा और आपकी गलती से अहमद रजा खान थोड़ी बच सकते हैं, उनकी इससे निजात थोड़ी हो सकती है। कह देते हैं जी ये किताब हमारी है ही नहीं। हम लाहौर में उर्दू बाजार नूरी कुतुब खाने गए, मैंने बरेलवी कुतुब खाने वाले से कहा, नूरी कुतुब खाने वाले से, हदायके बख्शिश जिल्द सोम दे दें, तो कहने ये हमारी है ही नहीं, ये तो दुश्मनों ने, देवबंदियों ने लिखी है। आइए मैं चंद ऐसे हवाले दिखाता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किताब अहमद रजा खान की है, हिस्सा सोम। आप ये देखिए, ये चंद हवाले नाकाबिले तरदीद, ये अलमीजान अहमद रजा खान साहब की जिंदगी पर जो शाया हुआ, ये देखिए जी, इमाम अहमद रजा खान नंबर, और कई उलमा के इसमें बयान है उनके इंतकाल के बाद, अहमद रजा खान की मौत के बाद, ये उनकी जिंदगी और उनके हालात और उनकी तसानीफ के ऊपर ये बात लिखी गई, ये किताब लिखी गई और इस अलमीजान के खुसूसी नंबर को शाया किया। ये देखिए इसके सफा नंबर 447 को देखिए जी, ये 447 है। वो लोग जो कहते हैं हदायके बख्शिश जिल्द सोम हमारी है ही नहीं, वो जरा आंखें खोलकर और दिल थाम कर देखें कि ये सफा 447 पर ये देखिए हदायके बख्शिश 3 का हवाला दिया गया है। कोई बात क्या है तो हवाला दिया है हदायके बख्शिश 3। अब आगे चलिए, इसी अलमीजान के सफा 448 को हम देखते हैं। ये देखिए सफा 448 आपको नजर आ रहा होगा। इस सफा 448 पर ये देखिए क्या लिखा है, हदायके बख्शिश हिस्सा सोम, सफा 8 पर सराहत है कि मज़कूरा बाला कसीदा फाजिल बरेलवी का तहरीर करदा कसीदा है। ये देखिए हदायके बख्शिश हिस्सा सोम सफा 8 पर सराहत है कि मज़कूरा बाला कसीदा फाजिल बरेलवी का तहरीर करदा है। अब आगे जरा देखिए और गौर से इसका मुताला कीजिए। ये देखिए कहते हैं प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद साहब, सदर शोबा अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी निशानदही की है। ये किताब बरेलियों की अपनी है अलमीजान। अहमद रजा खान की तसानीफ पर बात हो रही है तो कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी निशानदही की है कि ये कसीदा आला हजरत का लिखा हुआ है। मौसूफ की ये सराहत शक व शुबा से बालातर है। ये देखिए मौसूफ की ये सराहत शक व शुबा से बालातर है, क्योंकि आपके वालिद माजिद मौलाना जफरुद्दीन अहमद साहब मरहूम फाजिल बरेलवी के दरमियान मुखलिसाना और अकीदतमंदाना ताल्लुकात थे। ये देखिए बाखबर हजरात से ये बात पोशीदा नहीं। ये देख लीजिए कि मज़कूरा वाला कसीदा यानी हिस्सा सोम ये फाजिल बरेलवी का है। ये आप देख सकते हैं कि सराहत के साथ इस बात को ये जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये कसीदा खुद अहमद रजा खान साहब का है। आइए इसी अलमीजान का एक हवाला में और पेश करता हूं। ये देखिए अलमीजान का सफा 450 आपको नजर आ रहा होगा। ये सफा 450 पर ये देखिए हदायके बख्शिश हिस्सा सोम का हवाला दिया है बाकायदा। ये हदायके बख्शिश हिस्सा सोम और इसी अलमीजान किताब का सफा 451 आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है। इसके सफा 451 पर भी ये देखिए अनवार सातिया बहवाला हदायके बख्शिश हिस्सा सोम, ये बाकायदा हिस्सा सोम जिक्र किया गया है। इसको नकल किया गया है कि हदायके बख्शिश सोम
احمد رضا خان ہی کی تھی، جس میں نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے متعلق ایسے گندے اشعار جو کوئی غیرت مند انسان کسی باحیا عورت کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہتا ہے تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور پوری کائنات کے مسلمانوں کی والدہ ہیں۔ یہ دیکھیے ایک اور حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادائے بخشش حصہ سوم انہی کا ہے۔ یہ المیزان کا صفحہ 452 آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اس پر ذرا نظر دوڑائیے، یہ 452 صفحہ ہے۔ یہ ہدایہ بخشش حصہ سوم کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے المیزان کے علاوہ بھی آپ کو ایک کتاب سے میں یہ چیز دکھاتا ہوں کہ یہ حصہ سوم احمد رضا خان صاحب ہی کا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی کتاب حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی پر، ان کی حیات پر بہت کام کیا ہے۔ یہ اسلامی کتب خانہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ۔ یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اس کتاب کا، یہ حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کتاب کا یہ صفحہ 153 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 153 پر یہ دیکھیے احمد رضا خان ہدایہ بخشش حصہ سوم مطبوعہ بدایوں، یہ کوئی شعر انہوں نے ذکر کیا، یہ اوپر ایک شعر انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ شعر میں نے ہدایہ بخشش حصہ سوم سے لیا ہے۔ دیکھیے اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہدایہ بخشش حصہ سوم وہ احمد رضا خان ہی کا ہے، لیکن کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائی ہمت کرو، اعلیٰ حضرت سے برات کا اعلان کرو، بجائے ان سے برات کا اعلان کرنے کے کہتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہی دیکھیے یہ حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کتاب کا ایک حوالہ اور دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ حصہ سوم حضرت نے لکھا ہی نہیں، اور آج کل موجودہ دور کے اندر جو ہدایہ بخشش آ رہی ہے، دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں اور لکھ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہدایہ بخشش کامل۔ یہ دیکھیے ہدایہ بخشش کامل، یہ اوپر رکھیے ایک اور یہ بھی دکھائیے، یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہدایہ بخشش کامل، حالانکہ یہ ہدایہ بخشش کامل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ اور ہے، بلکہ پروفیسر مسعود صاحب تو اس کے 5واں حصہ بھی مانتے ہیں۔ یہ پروفیسر مسعود کی کتاب، اس کا صفحہ 159 آپ دیکھیں، ہدایہ بخشش حصہ پنجم عربی کلام پر مشتمل ہے۔ بھائی تیسرا حصہ ہوگا جبھی تو پنجم آئے گا۔ یہ احمد رضا خان نے تیسرے سے چھلانگ مار کے پہلا حصہ لکھا، دوسرا لکھا، پھر چوتھا لکھ دیا، پھر 5واں، تیسرا لکھا ہے جبھی تو چوتھے کی باری آئی، چوتھا لکھا ہے جبھی آئی۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرے ہیں لات ان کی۔ یہ انہی کی اپنی کتابوں سے میں نے چند کتابوں سے حوالے دیے، حالانکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں۔ سفید و سیاہ میں کوکب نورانی نے بھی کہا کہ کتاب تو ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اسی طرح انوار رضا کے اندر لکھا ہے کتاب ہماری ہے، شعر ہمارا نہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں فتاوی مظہریہ، پروفیسر مسعود کے والد کا فتاوی مظہریہ ہے، وہاں بھی لکھا ہے کتاب حضرت کی ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ شعر ہی ہمارا نہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ کتاب ہی ہماری نہیں۔ یہ تو میں نے اتنی کتابوں کے حوالے سے دکھا دیا، یہ کتاب انہی کی ہے جن میں نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ گستاخی کی ہے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔
ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں پہلے بریلوی جماعت نے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے حوالے سے ایک بدماشی کی تھی اور اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو بروکار لانا چاہتے تھے۔ الحمدللہ ہماری طرف سے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی۔ لاکھوں لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچی، بریلوی حضرات جن کی طرف سے سارا فتنہ فساد ہوا ان تک پہنچی، اور مجھے الحمدللہ آسٹریلیا اور ملیشیا تک سے فون آئے۔ وہ بریلوی جو کل تک مسلک دیوبند پر بکواس کر رہے تھے، الحمدللہ اب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں اور ہر جگہ ہدایت بخشش کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جنید جمشید والا حوالہ بالکل پیچھے گزر چکا۔ 2-3 جوابات ہمارے پاس آئے، ان تینوں جوابوں کے اندر، بلکہ 4 جواب آئے، 3 اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ان تینوں جوابوں کے اندر بریلوی مولویوں نے میری کسی بات کو بھی ہاتھ نہیں لگایا سوائے ہدایت بخشش کے، کہ جی ہدایت بخشش احمد خان بریلوی کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جواب کسی مفتی کا ہے، اس نے اپنا نام بھی نہیں دیا، البتہ بعض ساتھیوں نے اس کا نام مفتی تنویر بتایا، انہوں نے خاص مجھے مخاطب کر کے جواب دیا ہے، لہٰذا میں بھی اپنے جواب میں انہی سے مخاطب ہوں گا، اور ضمناً دوسرے مولوی حضرات نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ جو پرلے درجے کا جاہل ہے، اور اپنی علمی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بیان میں کہتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، بلکہ آل عمران کے اندر لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے فرمایا، تا کے اوپر ضمہ نہیں بلکہ تا کے اوپر نصب ہے۔ جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جس آدمی کو قرآن کا علم نہ ہو، اسے دوسروں کو جاہل کہتے ہوئے بھی شرم اور حیا آنی چاہیے۔ پھر اس کی جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگا کہ 3 دفعہ یہ جس آدمی کے دفاع کے لیے آیا ہے 3 دفعہ اسے مولانا محبوب عالم صاحب کہا، حالانکہ اس آدمی کا حشمت علی رضوی کا یہ بھائی ہے، اس کا صحیح نام محبوب علی رضوی ہے، یہ محبوب عالم نہیں ہے۔ ایک اور جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ جن علماء دیوبند کے خلاف صبح شام بکواس کرنا ان کا وتیرہ ہے، کہ جن پر جب تک یہ لوگ بکواس نہ کریں انہیں کسی مسجد میں امام نہ رکھا جائے، کسی مدرسے میں تدریس کے نہ رکھا جائے، گویا ان کی روزی روٹی ان علماء پر بکواس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مولانا عبدالرشید کہتے ہیں، یہ اس کی علمی حیثیت ہے، علمی حالت ہے، اور بھی کہیں اس نے اپنی ویڈیو میں جہالتوں کا مظاہرہ کیا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ پہلے اس کی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اس نے اپنی جہالتوں کا اظہار کیا۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ایک نام ہے مولانا محبوب عالم صاحب۔ ان کے مولانا محبوب عالم صاحب نے کی اس بات کی وضاحت، اور جو حقیقت بات تھی فیصلہ مقدسہ کے اندر محبوب عالم صاحب کے سامنے رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتری عبدالرشید اپنے ویڈیو بیان کے اندر احمد خان بریلوی کے بڑے فضائل و کمالات گنوائے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1 نمبر کا گستاخ، 1 نمبر کا مشرک، 1 نمبر کا بددین بدعتی اگر کوئی ہے تو وہ مولوی احمد خان بریلوی ہے۔ آپ حضرات، میرا نور سنت کا کنز الایمان نمبر یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر میرا مضمون ہے تعارف صاحب کنز الایمان، وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد خان بریلوی مجدد تو دور، کوئی بہت بڑا علامہ تو دور، شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے احمد خان بریلوی کا فیضان گنوایا ہے، اس کے فیضان یہ ہے کہ اس کے دفاع میں جو نکلتا ہے خود وہ بھی کفر کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ۔ چنانچہ اس مولوی نے اپنے بیان کے اندر 3 دفعہ مجھے مولانا ساجد خان کہا اور 1 دفعہ مولانا ساجد خان صاحب کا، حالانکہ یہ اس کے بیٹے مصطفی رضا خان کی کتاب الطاری الداری میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کا حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ وہابیوں کو، بے دینوں کو مولانا کہنا کفر ہے۔ اب سوال یہ کہ یا تو وہ مجھے وہابی تسلیم نہیں کرتے، یا مجھے وہ دیوبندی تسلیم نہیں کرتے، یا پھر وہابی تسلیم کرنے کے بعد بھی، دیوبندی تسلیم کرنے کے بعد بھی مجھے مولانا کہہ کے اپنے احمد خان بریلی کے فتوے سے وہ کافر اور مرتد ہو گئے، تو انہیں بجائے جنید جمشید یا کسی اور پر بکواس کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں عجیب بات اس شخص نے کی کہ خود یہ بڑا ناز کر کے نکلا کہ جی میں ہم تو ناموس اہل بیت
والے ہیں، ہم تو صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرنے والے، جبکہ اس بیان کے اندر یہ بدبخت واضح طور پر کہتا ہے کہ جی خود کو ساجد خان خود کو نقشبند بھی کہتا ہے، نقشبند حضرت صدیق اکبر کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ یعنی احمد رضا خان بریلوی وہ بدعتی مشرک، اس کے فیضان والے تو ناموس صحابہ والے ہوں، اس کے فیضان والے تو اہل بیت کے تحفظ والے ہیں، اور صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے فیضان والے گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کتے جو اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں، وہ کتے جو صحابہ پر بکواس کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، تم ہی جیسے ہوتے ہو، اور تم ہی ان کتوں کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہو جو خود گستاخ ہوں، جو خود صحابہ کے گستاخ ہو، انہیں دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہوئے شرم اور حیا نہیں چاہیے۔ آپ اس بدبخت کی وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس میں صدیق اکبر کی گستاخی کر رہا ہے۔ فقیر ہو، جو تمہیں کہہ دیا جاتا ہے تم تو وہی بولتے ہو، اپنے آپ کو نقش بند بھی کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ نقش بند والے جناب ابو بکر صدیق کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے ہیں۔ مفتی نعیم بھی، اور اسی طریقے سے ایک مولانا ساجد خان، میں اس مولانا ساجد صاحب سے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی لکھ رہے ہیں، یہ ویسے اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں، لیکن مولانا ساجد کہ سارے مولوی ان کے بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی ہے ہی نہیں، ہماری ہے ہی نہیں، بلکہ اس مولوی نے تو یہاں تک جھوٹ بولا کہ یہ دیوبندیوں نے خود بنا لیا۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہوں کہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل وقت میں یہ لوگ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر مسعود کی محدث بریلوی کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کراچی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کفایت علی کافی محدث بریلوی کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد 1858 میں شہید کیے گئے، مگر محدث بریلوی کو ان سے اتنی عقیدت و محبت تھی کہ نعتیہ شاعری کا ان کو شہنشاہ کہتے ہیں اور خود کو ان کا وزیر اعظم۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے نیچے احمد رضا خان ہدایت کی بخشش مطبوعہ بدایون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94، جن حضرات کو تصنیف و تالیف سے تھوڑا بھی مس ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں احمد رضا خان کا نام بطور مصنف کے لکھا گیا، تو یہ پہلا عالم تمہارے اتنے بڑے پائے کا عالم جسے تمہارے لوگ مجدد اثر کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کس میں یہ جرت ہے کہ اس پروفیسر مسعود کا انکار کرے۔ یہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم کو مولوی احمد رضا خان بریلی کی کتاب کہہ رہا ہے۔ پھر یہ میرے پاس المیزان دوسرا والا، یہ میرے پاس بریلیوں کا المیزان جو احمد رضا خان کے فضائل و کمالات اس سوانے ہیں، اس پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تقریرات اور تاثرات ہے کہ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ مولوی جس خلیفہ احمد رضا خان کے خلیفہ اور مفتی اعظم ہند کا نام لے رہا تھا، مولوی مصطفیٰ رضا خان جو احمد رضا خان بریلی کا بیٹا ہے، اس کی تقریر اس کا تاثر بھی اس کتاب پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس المیزان کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا گیا کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی، بلکہ بعض نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی امیجز سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ گویا 3 حصوں میں خود تم لوگ اقرار کر رہے ہو کہ احمد رضا خان بریلی کی ہدایت کی بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہدایت کی بخشش حصہ سوم تمہاری نہیں تھی تو جو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، کیا خالہ جی کی دیکھ چڑھانے کے لیے اور خالہ جی کی ختم کی دیکھ چڑھانے کے لیے تم نے ان کتابوں کو شائع کیا تھا؟ اب جب پھنسے ہو تب تم اس کا انکار۔ یہ کہتے ہیں ہدایت کی بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیصلہ مقدسہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام اس مولوی نے لیا کہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اس فیصلہ مقدسہ کو پڑھیں، اور یہ اسی دارالنور کی چھپی ہوئی ہے۔ دارالنور کا حوالہ دیا، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا۔ ہم اس کتاب سے ثابت کریں گے کہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم دیوبندی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اور جب علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا تو بجائے احمد رضا خان کی قبر پہ جوتیاں مارنے کے انہوں نے کتاب ہی کا بھی انکار کریں۔ صفحہ نمبر 4 پر خود مولوی محبوب علی رضوی، جس کے بارے میں لوگ اقرار کر چکے کہ اس کو جمع کرنے والے مولوی محبوب علی رضوی تھے، اس کا بیان ہے کہ مجھے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں ہے، بڑی کوشش و جان فشانی سے بریلی شریف و سرکار مارہیرہ مطہرہ و پہلی بھیت و رامپور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج برادران اہل سنت کی خدمت میں ہدایت کے بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی ہی کا ہے، انہی کا جمع کرتا ہے، انہی کا شائع کرتا ہے، اور محض اہل سنت کے احتجاج کے خوف سے آج اس کتاب کا انکار کرے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔
तो उन्होंने मतलब ऐसे असबाब ना होने की वजह से प्रिंट नहीं हो सकी, तो वो असबाब भी नहीं थे उनके पास। ये जो बात मैं अब आपको कहने लगा हूं, मकतबा दारुन नूर है, लाहौर के अंदर ये मकतबा मौजूद है। उसने एक किताब लिखी है फैसला मुकद्दसा, लाहौर के मकतबे ने उसने प्रिंट की है। ये मकतबा दारुन नूर वालों ने फैसला मुकद्दसा, उसके अंदर ये फिर आगे चले, ये कहते हैं जी वो कातिब बदमज़हब था और एक मौलवी कहते हैं कातिब राफजी था। उसने ये शर्त भी लगाई थी कि तुम अगर हदायत के बख्शिश सो मुझे छापने के लिए दे रहे हो तो मेरी मर्जी हो कि मैं जो उसके अंदर डालता रहूंगा। तो मेरा इन सारे बरेलियों से सवाल है कि जो आज ये अम्मा आयशा की नामूस के लिए निकले और एक ड्रामाबाजी बनाई हुई है कि तुम्हारे को पता था कि कातिब इतनी बड़ी गड़बड़ करने वाला है और इस कातिब ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर भी थी, 33 साल तक तुम खामोश रहे। इस बेदीन इस लानती कातिब के खिलाफ तुमने कोई एक जुलूस निकाला हो, कोई एक फतवा दिया हो, कोई एक एफआईआर कटवाई हो, बल्कि आपको हैरत होगी कि तारीख में इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाले बकौल बरेलियों के इस कातिब का नाम ही सिरे से नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी गैरत उस वक्त कहां मर गई थी जब ये कातिब इतनी बड़ी बकवास आपकी किताब में कर गया और आप सब दयूसों की तरह खामोश रहे। तो तुम जो इतनी बड़ी गुस्ताखी पर खामोश रहे, आज तुम्हें ये गैरत एहतजाज करने की कहां से आ गई? ये मेरा बुनियादी सवाल है कि उस कातिब के खिलाफ तुमने क्या रद्द अमल जाहिर किया। आज जो तुम नामूज़ साहबा के ड्रामेबाजी करते हो तो उस वक्त तुम्हारी ये गैरत कहां थी, उस वक्त तुम्हारे नामूज़ साहबा के दावे कहां थे? फिर आगे चलिए, मैं हवाला पेश कर चुका कि यह हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम इन्हीं की है। आगे चले मेरे पास, कहते जी हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम तो हमारी है ही नहीं, वो तो देवबंदियों ने शाया कर दी, वो तो कातिब बदमज़हब था उससे सारी गड़बड़ कर दी। ये एक हवाला 3-4 हवाले में पेश कर चुका कि हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम मौलवी अहमद खान की है, इनकी शाया करदा है। मौलवी अहमद खान की बयात से वशार लिखकर शाया किए गए और ये इसी मौलवी महबूब अली रिजवी का बयान इस हदायत के बख्शिश के बारे में मुलाहिजा फरमाए। ये मेरे पास हदायत के बख्शिश है, इसका हिस्सा 100 में सफा नंबर 7 है। इस हदायत के बख्शिश के बारे में मौलवी महबूब अली रिजवी लिखते हैं कि हदायत के बख्शिश हिस्सा 100 में ये हाजिर है, शायकीन इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हों और देखें कि आदाब शरीयत की पाबंदी के साथ जुबान की पाकीज़गी, मुहावरात की लताफत, अल्फाज की फसाद, कलाम की बलागत, इबारत की रंगीनी, मज़ामीन की दिलकशी, तशबीहात की उम्दगी, इस्तिआरात की खूबी, इल्मी इस्तिलाहात की तलमीह है, आयात व अहादीस के इक़्तिबासात, गर्ज़ शायरी के तमाम लवाज़िम और सारी खूबियां सभी तो जमा फरमा दी हैं। यारो तुम जिस किताब का आज इनकार करो, ये तुम्हारा बाबा इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी गिरदाने इसकी तारीफ में पढ़ रहा है। हो सकता है कोई कहे जी ये शाया होने से पहले की तारीफ है, तो इसी किताब के सफा नंबर 8 पे लिखते हैं और अब खुदा व रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम के फजल व करम से हदायत के बख्शिश का ये तीसरा हिस्सा छप कर शाया हुआ है। ये शाया होने के बाद इसकी तारीफें की जा रही है। अगर एक कातिब ने बदमज़हब कातिब था उससे गड़बड़ कर दी, अगर ये देवबंदी की शाया करदा थी, अगर ये देवबंदी की जमा करदा थी, अगर ये अहमद खान बरेलवी की नहीं थी, तो फिर इन तारीफों करने का मकसद क्या है, इनकी तारीफें करने की वजूहात क्या, वो हमें बताई जाए। और आगे चलिए, हदायत के बख्शिश सोम हमारी है ही नहीं, ये तो देवबंदियों ने, बदमज़हबों ने, किसी और ने, किसी रावजी वगैरह ने खुद से बनाकर छाप दी। ये वही फैसला मुकद्दस है और इस फैसला मुकद्दस से मैं अब इसी जो मुफ्ती आजम का हवाला और अहमद खान खलीफा का जो नाम लिया मुस्तफा रज़ा खान, उसके बारे में पेश करने लगा हूं। इसका सफा नंबर 35 पर अजीब बात है, मौलवी मुस्तफा रज़ा खान कहते हैं यूं ही मौलाना ने नकल कर लिए और छपवा दिए, कुछ न समझा कि ये अशआर मजमून मनकबत में दर्ज होने के नहीं। आला हजरत तो आला हजरत कोई भी अदना से अदना जाहिल या हमीयत व गैरत माज़अल्लाह इन्हें बहमीयत व गैरत माज़अल्लाह इन्हें मनकबत में न लिखेगा, ये अलहदा है। या ख्याल तो हो मगर तसाहुल या गफलत बरती, या आला हजरत का इन्हें मनकबत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में लिखना माज़अल्लाह समझा। ये मौलवी मुस्तफा रज़ा खान खुद कह रहा है कि हशमत अली रिजवी ने इन अशार को अम्मा आयशा की मनकबत ही में समझा और अहमद खान के अशार ही इनको समझे और आलत का समझकर इन पर एतमाद करके, आलत पर एतमाद करके कि ये उसी ने लिखे, उसी के अशार हैं, इन्हें इसी जगह साबित रखा। मालूम हो कि कातिब की गड़बड़ नहीं थी बल्कि अहमद खान की गड़बड़ थी और मौलवी हशमत अली रिजवी के इल्म में भी ये बात थी कि अहमद खान के अशार लिखे हुए, उसी पर एतमाद करके इस हदायत के बख्शिश में इसको शामिल किया और इसे आला हज़रत के इल्म व अदब व तक़द्दुस व हमीयत व गैरत के मुनाफी न जाना, यानी इन गंदे अशार को ना तो अहमद खान की गैरत के खिलाफ जाना, ना अहमद खान की हमीयत के खिलाफ जाना, क्योंकि हशमत अली रिजवी घर का भेदी था, उसको पता था कि ये गुस्ताख सहाबा है, उसको पता था कि गुस्ताख अहले बैत है, उसको पता था कि अहमद खान एक नंबर का तकियाबाज राफजी था, वो अंदरूने खाना अम्मा आयशा की इसी तरह तौहीन करता था। लिहाजा जब ये अशार उसके सामने आए तो उससे यही समझा कि अशार मौलवी अहमद खान बरेलवी ही के हैं और अहमद खान बरेलवी ही के अशार को समझते हुए इस हदायत के बख्शिश में इन अशार को नकल किया। और आगे लिखते
اور شعراء کی شاعری کی طرح سمجھ کر اور عالم کے علم و عمل پر بھروسہ کر کے اسے جائز جان کر یہی رہنے دیا، اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جی یہ احمد رضا خان کے اشعار نہیں ہے، یہ بد مذہبوں کے اشعار ہے؟ یہ تمہارا مصطفی رضا خان اور وہ کتاب جس کا حوالہ مولوی تو نے خود دیا اور جس مولوی کا نام تو نے خود لیا، یہ لکھ رہا ہے کہ مولوی محبوب علی رضوی نے ان اشعار کو معاذ اللہ اما عائشہ کے بارے میں ہی سمجھا اور احمد رضا خان کی غیرت و اہمیت کے منافی نہیں سمجھا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک نمبر کا رافضی ہے، ایک نمبر کا شیعہ ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت ہے، لہذا اس کی سوچ اس کے عقیدے سے بعید نہیں ہے کہ اس نے اما عائشہ کے بارے میں یہی بکواس کی ہو۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہدایت بخشش تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ اشعار تو ہمارے ہے ہی نہیں، حالانکہ یہی مولوی محبوب علی رضوی اسی فیصلہ مقدس ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا، اس کا صفحہ نمبر پتہ نہیں کبھی زندگی میں تو نے فیصلہ مقدسہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، خواہ مخواہ میں لکیر کا فقیر بن کر کسی نام لے لیا اور ویڈیو بنانے کے شوق میں آگے جی فیصلہ مقدسہ پڑھو۔ فیصلہ مقدسہ اس طرح پڑھی جاتی ہے، اگر لکیر کا فقیر تجھ جیسے ہوتے ہیں ہم جیسے محقق نہیں ہوتے۔ اس میں خود لکھا ہے اسی مولوی محبوب علی رضوی نے کہ میں نے یہ قصیدہ جو اما عائشہ کے بارے میں ہم جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ قصیدہ میں نے احمد رضا خان کی پرانی کلمی بوسیدہ بیات سے بڑی احتیاط کے ساتھ نقل کر کے لکھا، تو یارو پتہ چلا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی ہی کے اشعار ہیں اور کسی کاتب کے نقل کردہ نہیں ہے، بلکہ محبوب علی رضوی کی گواہی کے مطابق بڑی احتیاط سے ان کی کلمی بوسیدہ سے نقل کیے گئے، تو تم کس منہ سے اس کا انکار کرتے ہو؟ چلیے یہ کہتے ہیں جی کاتب کی غلطی تھی، کاتب بد مذہب تھا، کاتب رافضی تھا، اس نے ساری ڈرامے بازی کی۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، یہ جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے یار۔ یہ فتاوی مظہریہ میرے پاس ہے مفتی مظہر اللہ دہلوی، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ غرض میرے نزدیک زید بھی اس ناپاک الزام سے بری ہے اور کاتب بھی، اور ہرگز ان میں سے کوئی بھی نہ لعنت کا سزاوار ہے نہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، شرم کرو، تم کہتے ہو جی کاتب نے سب کچھ کیا، یہ تمہارا بابا لکھتا ہے کہ کاتب کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور کاتب پر بھی لعن تان مت کرو، ہم تمہاری مانے کہ تمہارے اس مولوی کی مانے، تو سچا ہے یا یہ مولوی سچا ہے۔ معروضات تھی میری اس سلسلے میں کہ کیا یہ اشعار احمد رضا خان بریلوی کے ہے یا نہیں، اور ہدایت بخشش سوم احمد رضا خان بریلوی کا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس 20 دلائل ہے، یہ کہتے جی ہم چیلنج دیتے جہاں آنا چاہو آنا، الحمدللہ میں تم سب کے سارے چیلنج قبول کرتا ہوں، اگر جرت ہے تو آؤ میدان میں، اور پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ لکیر کا فقیر کون ہے اور تحقیق کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ابھی ٹرائل دکھا ہے، صرف چند حوالے دکھا ہے کہ ہدایت بخشش کس کی ہے اور یہ گستاخانہ اشعار کس کے۔ مزید تفصیل اگر پڑھنے ہو تو یہ محقق اسلام مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا مضمون راہ سنت شمارہ نمبر 6 میں چھپا ہے، جرم کا ثبوت حاضر ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مولوی مجھے کہتے ہیں کہ جی امام مالک کا فتویٰ ہے کہ من سب عائشہ یقتل، تو تم کس منہ سے معافی کی باتیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار شرم کر، پتہ نہیں شفا کی عبارت بھی تجھے پڑھنے آتی ہو کہ نہیں پڑھنے آتی ہو، کسی سے سن یا کسی میسج میں کسی جمعے میں ہم پر شفا کے برہم مار رہا ہے۔ میں اس کے 2 جواب دوں گا، 2 الزامی ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو ایک یہی تمہارا فیصلہ مقدس ہے، اس کے اندر مفتی مظہر اللہ دہلوی کا فتویٰ ہے صفحہ نمبر 29 پر کہ قاذفین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر ڈالیے، حضرت حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہما و حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کئی صحابہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے، کئی صحابہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے کے جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن ان میں سے کسی کے متعلق بھی کسی اصح و مشہور روایت میں نظر سے نہ گزرا کہ اس پر حد جاری کی گئی ہو یا بلحاظ حق کے عبد انہوں نے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی ہو۔ غالب یہ کہ کسی شبے کی بنا پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرما دیا ہو اور ان کی توبہ ہی اس معافی کا موجب ہو گئی ہو، تو اب کون سا اشکال باقی رہ گیا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس معمولی غلطی کو جو شرم قابل گرفت بھی نہیں ان کی ذات کریمہ معاف نہ فرمائے گی۔ یہ تمہارا مولوی لکھ رہا ہے کہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والے کی بھی توبہ قبول ہے، تو امام مالک کا فتویٰ اسے دکھاؤ، ہمیں مت دکھاؤ۔ اور دوسری بات رہی امام مالک کا فتویٰ، تو پہلی بات ہے کہ یہ امام مالک، ہم الحمدللہ امام مالک کے مقلد نہیں بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور فتویٰ فتاویٰ کی کتابوں سے دیا جاتا ہے، یہ قاضی ایاز کی کتابوں سے نہیں دیا جاتا۔ یہ خود کو مفتی کہتا ہے، پتہ نہیں کبھی اس نے مفتی، مجھے تو یہ مفتی از مفت لگتا ہے۔ بہرحال تحقیقی جواب اس کا سن لیں، اس نے عبارت پیش کرنے میں بھی گڑبڑ کی، پوری عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ شفا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا میرے پاس 184 ہے، اس میں لکھا ہے ورویہ عن مالک من سب ابا بکر جلد ومن سب عائشہ قتل، کہ امام مالک سے روایت کیا گیا کہ جو ابو بکر صدیق کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، جیسے اس بدبخت مولوی نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، آج اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو ننگا کر کے اس کی چترول لگائی جاتی۔ اور آگے لکھے ومن سب عائشہ قتل، جو اما عائشہ کو گالی دے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو آگے خود یہ کہ قیل لہ لما، آگے خود سوال کر رہے کہ بھئی صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے
اس کو تو گالی دینے والے کو تم کوڑے لگاؤ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تم کوڑے نہ لگاؤ بلکہ ڈائریکٹ قتل کرو. اس کی وجہ کیا؟ تو خود آگے لکھتے ہیں قال من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين فمن عاد لمثل فقد كفر. یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک خاص مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہ عام سب کی بات نہیں ہو رہی, عام گالی کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ معاذ اللہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے کی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ ان کی برات خود قرآن میں موجود ہے لہذا اس نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا. اس سب عائشہ پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا. اگر میں نے بات غلط کی ہو اور جرأت ہے میری اس بات کو رد کرنے کا تو رد کر کے دیکھا ہو. آگے چلیے, ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک مولوی صاحب بڑا یہ کتاب اٹھا کے چہک رہے تھے کہ جی دیکھیں اس میں دجل و فریب کیا ہے, اس میں خیانت کی ہے اور پہلی والی بات نقل نہیں کی, آگے والی بات نقل کی. میں نے جو اس سے اصولی بات کی اس کو کسی مولوی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. میں نے اس میں سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ اگر اما عائشہ معاف نہ بھی فرمائے تو یہ ایک خطاکار بیٹے کا مسئلہ ہے اور اس کی مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کو اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کسی بھی مولوی نے اس حوالے کو, اس اصول کو ہاتھ نہیں لگایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ آج تم معافی بھی قبول نہیں کرے اور اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں جی اما عائشہ پر جو بھونکے وہ خطاکار بیٹے, اس کی ماں, مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے. یہ دینے کے پارٹ کوئی اور لینے کے پارٹ کوئی اور کیوں ہیں؟ اس کی ذرا مجھے آپ وضاحت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.